معزز خواتین و حضرات، شاہ صاحب نے جتنے کام کیے ہیں اس کے لیے ستارے امتیاز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں. یہ تو ایک تمغہ ہے جو ان لوگوں کو ہی مل جاتا ہے جنہوں نے کچھ نہیں کیا. اچھا دیکھیے بیٹا، پیچھے آواز جا رہی ہے یا نہیں جا رہی ہے؟ اس بے ادبی کے زمانے میں احمد شاہ صاحب 15 برس سے ادب کو زندہ رکھنے کی کوشش میں مبتلا ہیں. اس میلے کے لیے بہت محنت کرتے ہیں اور صلہ بھی مل جاتا ہے. سب سے کہتے ہیں آپ بیٹا آپ اپنے کان کا علاج کرائیں. تھوڑا سا آگے آ جائیں، اس سے زیادہ آواز نہیں آ سکتی بیٹا. اب سب سے کہتے ہیں آپ ادب پر بات کریں گے. سب سے کہتے ہیں آپ ادب پر بات کریں گے. صرف مجھ سے کہتے ہیں آپ پاکستان پر بات کریں گے، جبکہ پاکستان کا ادب سے کوئی تعلق نہیں ہے. 15ویں اردو کانفرنس کے اشتہار میں لکھا ہے 4 دسمبر 6 بجے شام اختتامی انور مقصود. میرے نام کے ساتھ اختتامی لکھ دیا، اور پھر اختتامی کے بعد لکھا ہے رقص. چلو سب کچھ ختم ہو گیا، اب ناچو. عوام کے لیے دل دکھانے کا تصور پاکستانی سربراہوں کے دور حکومت میں قدم قدم پر میسر آ جاتا ہے. ہر حکومت نے غریبوں کو جانور سمجھا. 75 برسوں سے یہ جانور کٹھن زندگی گزار رہے ہیں. روٹی کے لالے، رات کی نیند حرام، گرد و غبار میں چھپے ہوئے چہروں کو یہ لوگ صرف الیکشن کے زمانے میں دیکھ لیتے ہیں. ایسا لگتا ہے معاشرہ دل سوزی کے نام سے آگاہ نہیں ہے. پریشان حال لوگوں کو یہ لوگ بیلوں، گایوں، بدھیوں، بچڑوں کا غول سمجھتے ہیں، اور بڑی بڑی سیاہ شیشوں والی گاڑیوں میں بیٹھے خود کو خدا سمجھتے ہوئے، کیونکہ وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، ان کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. سائرن بجاتے ہوئے غول کو ادھر ادھر بھگا دیتے ہیں اور ان کے لیے بریانی کے پیکٹ پھینکتے جاتے ہیں. بچے بھاگ بھاگ کر پیکٹ اٹھا لیتے ہیں، بڑے نہیں اٹھاتے. وہ کہتے ہیں بچوں کو تو زندہ رہنا چاہیے. ان مناظر کا اثر بھی سیاستدانوں پر نہیں ہوتا. گاڑیاں گزر جانے کے بعد لوگ خاموشی سے واپس چلے جاتے ہیں، جس طرح جنازے کا خاموش جلوس دفن کرنے کے بعد گھر لوٹتا ہے مایوس ہو کر. 75 برسوں سے ہم اس طرح کے منظر دیکھ رہے ہیں. بھائی کتنا کماؤ گے، کتنا لوٹو گے، کتنا جھوٹ بولو گے، کتنا اپنے اوپر خرچ کرو گے. غریب تو اب کہتے ہیں کوئی طاقت ہی نہیں آپ کی طاقت کے سوا، کچھ بچا ہی نہیں میرے لیے جنت کے سوا. غریبوں کے لیے کھانے پینے باورچی خانے کو چلانے کے سلسلے میں ہمارے وزیر اعظم 6-7 ملکوں کے سربراہوں کے سامنے ہاتھ پھیلا چکے ہیں. غریب کہتے ہیں ہمیں بدنام نہ کریں، اپنے لیے مانگیں. ٹک حرص و ہوس کو چھوڑ میاں. یہاں میاں کا لفظ بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے. ٹک حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا. جب چلتے چلتے رستے میں یہ گوند تیری ڈھل جاوے گی، ایک بدھیا تیری مٹی پر بھی گھاس نہ چرنے پاوے گی. یہ کھیپ جو تو نے لادی ہے سب حصوں میں بٹ جاوے گی. دھی پوت جوائی بیٹا کیا، بنجارن پاس نہ آئے گی. سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا. بات یہ ہے یہ حالات مسلسل اس طرح کیوں رہتے ہیں؟ بھائی جب بندوق کی زبان قومی زبان بن جائے
تو حالات ایسے ہی ہو جاتے ہیں۔ آرٹ کونسل کی عمارت 65 برس سے اسی جگہ موجود ہے۔ ایک وقت تھا جب اس عمارت میں ایک کونے میں اکڑوں بیٹھے صادقین تصویریں پرنٹ کرتے رہتے تھے۔ سیڑھیوں سے فیض صاحب اتر رہے ہیں۔ آرٹ کونسل کے پھسل بنڈے سے صوفی صاحب پھسلتے ہوئے آ رہے ہیں کیونکہ وہ سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتے تھے۔ علی صاحب، رئیس امروی، بخاری صاحب، صفت حسن، حاجرہ آپس سے باتیں کر رہے ہیں۔ انتظار حسین ساقی فاروقی سے بچتے پھر رہے ہیں۔ محمد حسن عسکری خاموش بیٹھے ہیں۔ پھر عسکری نے بولنا شروع کیا۔ بولنے والا عسکری کا تعلق محمد حسن عسکری سے نہیں تھا۔ اچانک یہ عمارت سنسان ہونا شروع ہو گئی۔ علی جی جو قومی لقبے لکھ رہے تھے وہ اکثر یہاں نظر آ جاتے تھے اور جیوے جیوے پاکستان گنگناتے رہتے تھے۔ 20-22 برس پہلے احمد شاہ یہاں آ گئے اور یہاں سے جانے کا نام ہی نہیں لیتے۔ خود جانا چاہتے ہیں مگر عوام ان کو نہیں جانے دیتے۔ اس ویران کھنڈر کو شاہ صاحب نے پھر سے ایک خوبصورت عمارت میں تبدیل کر دیا۔ پڑھے لکھے لوگ یہاں آنے لگے۔ 15 سال سے اردو کانفرنس شاہ صاحب کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ حالات جیسے بھی ہوں دسمبر کے مہینے میں آ جاتی ہے۔ دنیا بھر سے ادیب اس کانفرنس میں شریک ہوتے ہیں، کچھ اصلی، کچھ ادیبوں کے بھیس میں۔ ہندوستان سے بھی شاعر اور ادیب آ جاتے تھے، وہ سب مر گئے، اب وہاں کوئی نہیں ہے۔ میں نے پوچھا شاہ صاحب اس دفعہ ہندوستان سے کون آ رہا ہے؟ تو کہنے لگے انور بھائی ہندوستان سے صرف دھمکیاں آ رہی ہیں۔ آرٹس کونسل کے الیکشن اردو کانفرنس کے بعد ہوتے ہیں اور شاہ صاحب جیت جاتے ہیں۔ اسٹیج پر آنے سے پہلے شاہ صاحب نے میرے کان میں کہا انور بھائی آپ کے پاس 30 منٹ ہیں۔ میں نے پوچھا آپ سے کس ڈاکٹر نے یہ کہا؟ بولے اللہ آپ کو لمبی عمر دے، میرا مقصد تھا آپ کو 30 منٹ بولنا ہے، پاکستان پر سب کی تعریف کرنا ہے اور خاص طور پر نئے آرمی چیف کی۔ میں نے کہا شاہ صاحب عاصم منیر صاحب کی تعریف تو سب کر رہے ہیں، فوجی بھی، ان کے دوست بھی، ان کے محلے والے بھی، نیک، شریف، نمازی، ایماندار، بہادر، اپنے پیشے سے محبت، وطن کی عزت، پرچم کی قدر۔ ان کے ایک پڑوسی نے ٹیلی ویژن پہ کہا میرے ساتھ گلی ڈنڈا کھیلتے تھے۔ اب فرق ہو گیا ہے، گلی پڑوسی کے ہاتھ میں ہے، ڈنڈا عاصم منیر کے ہاتھ میں ہے۔ میری دعا ہے یہ ایسے فوج کے سربراہ ہو جو صرف فوج کا خیال رکھیں اور عوام کا۔ باجوہ صاحب نے اپنی الوداعی تقریر میں کہا تھا فروری 2022 فوج نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ سیاست سے پرہیز کرے گی۔ بہت اچھا فیصلہ ہے، اس کا مطلب ہے 74 برس فوج نے سیاست سے بدپرہیزی کی۔ بدپرہیزی کا مطلب ہے بے اعتدالی، بے احتیاطی، عیش، فضول خرچی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ فوج ہماری ضرورت ہے کیونکہ ہمارے پڑوسی بہت خراب ہیں، ہم بھی کچھ زیادہ اچھے نہیں، اسی لیے فوج کبھی سرحد کی طرف دیکھتی ہے، کبھی اپنے ملک کی طرف، پھر سوچتی ہے میں ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں، بڑی مشکل میں ہوں، میں کدھر جاؤں، پھر ادھر آ جاتی ہے۔ پاکستان کی 60% آبادی غریب ہے اور 40% آبادی فوج ہے۔ امیروں کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں، وہ اپنے بچوں کو مسلمان کروانے بھی لندن بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں یہاں مسلمان ہونے کی سہولت نہیں۔ بے روزگاری، بدحالی، مہنگائی،
परेशानी पशेमानी उदासी मुल्कों पर बादलों की तरह छा गई है। किसी को एहसास ही नहीं है कि वो इस मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं। शाह साहब ताल्लुक MQM से है, मैं कैसे पढ़ते रहूँ? उदासी मुल्कों पर बादलों की तरह छा गई है। किसी को एहसास ही नहीं कि वो इस मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं। कब्ज़ा मिल जाता है तो ऐवान तालियों से गूंज जाते हैं। इसके बावजूद अहमद शाह का इसरार है मैं पाकिस्तान पर बात करूं, पाकिस्तानी कहानी सुनाऊं। हालात बदल गए शाह साहब, जो दिल में है, जो है ज़बां पे, दिल को नहीं उससे फ़ायदा। जो है ज़बां पे, दिल को नहीं उससे फ़ायदा। जो दिल में है वो ला नहीं सकते ज़बान पर। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा था 83 बरस की उम्र में हमेशा मैंने कपड़े खुद अपनी मर्ज़ी से उतारे हैं। कुछ उल्टा सीधा बोलकर अपने कपड़े पंजाब पुलिस से नहीं उतरवाना चाहता। पाकिस्तान 75 का हो गया, मैं पाकिस्तान से 8 बरस बड़ा हूँ। मेरी इन गुनाहगार आँखों ने पाकिस्तान को परवान चढ़ते कम और परवान उतरते ज़्यादा देखा। गरीब गरीब तरीन हो गए, अमीर अमीर तरीन। 14 अगस्त 1947, नया मुल्क, नया आसमान, खूबसूरत सरजमीन। 24 साल बाद आधी ज़मीन बंगालियों ने वापस ले ली। आधी ज़मीन जो बची थी वहाँ लोगों ने ख़रीद ली या बेच दी। अब सरजमीन में से सिर्फ ज़मीन गायब हो गई है, अंग्रेज़ी वाले सर बच गए। जिनके पास ख़रीदी हुई ज़मीन है बेचारे गरीब मजबूरन उनसे कहते हैं सर ज़मीन कहाँ गई। इसके बावजूद पाक सरज़मीं शादबार सुनकर खामोशी से खड़े हो जाते हैं, परचम सितारों व हिलाल से आंसू पोंछते हैं और अंधेरों में गुम हो जाते हैं। कहानी पाकिस्तान की सुनेंगे आप? किस्सा मेरा सुनोगे तो जाती रहेगी नींद, किस्सा मेरा सुनोगे तो जाती रहेगी नींद, आराम चश्म मत रखो इस दास्तां से तुम। ये कह के जो रोया तो लगा कहने न कह मीर, सुनता नहीं मैं जुल्म रसीदों की कहानी। कहानी जुल्म रसीदों की है। मुझे शाह साहब की बात याद आ गई। अनवर भाई, आपको बोलने का चेक जब मिलेगा जब आप लोगों को खुश और हंसता हुआ रखेंगे। शाह साहब, जो काम हुकूमत का है वो मुझसे क्यों सौंप रहे हैं? हुकूमत का काम है लोगों को खुश रखना और हंसता हुआ रखना। हुकूमत ने अवाम को हंसता हुआ तो रखा है, अवाम वज़ीर आज़म और तमाम वज़ीरों के बयानात पर घंटों हंसते रहते हैं मगर खुश नहीं है। पाकिस्तान की कहानी एक फिल्म की तरह है जो 75 साल से चल रही है। हिदायतकार पंजाब। हिदायतकार पंजाब शूटिंग बलूचिस्तान में हुई है। पसे पर्दा मौसीकी, आर्मी का बैंड। फिल्म का इंटरवल 1971 में होता है जब मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। इंटरवल के बाद फिल्म एक मिली नगमे से शुरू होती है, ऐ वतन के सजीले जवानों। इसके बाद फिल्म का हीरो जो सिंधी है एक बढ़ई के पास जाता है और उससे कहता है एक ऐसा तख्ता चाहिए जिसको उल्टा न जाए। बढ़ई एक तख्ता बनाकर देता है जो 6 फीट चौड़ा और 4 फीट लंबा है। उसके दरमियान 3 फीट और 2.5 फीट का सुराख है। बढ़ई कहता है इस तख्ते को कोई उलट नहीं सकता, मगर इस तख्ते के दरमियान जो सुराख है तुम उसके नीचे जा सकते हो। इस मंजर के बाद आर्मी बैंड है मर्द मुजाहिद जाग ज़रा,
اور وقت شہادت آیا بجاتا ہوا گزر جاتا ہے۔ فلم کے آخری منظر میں ایک آدمی امریکہ سے پیسے مانگ رہا ہے، چین سے پیسے مانگ رہا ہے، برطانیہ سے پیسے مانگ رہا ہے، سعودیہ سے پیسے مانگ رہا ہے، UAE سے پیسے مانگ رہا ہے، اور کہہ رہا ہے اگر ترکی سے قرضہ مل گیا تو قسم خدا کی آپ سب کے پیسے ہم واپس کر دیں گے۔ ایک چھوٹا بچہ آتا ہے اور وہ آ کر ایک شعر پڑھتا ہے، خدا سے مانگ جو کچھ مانگنا ہو اے مفلس، خدا سے مانگ جو کچھ مانگنا ہو اے مفلس، یہی وہ در ہے کہ ذلت نہیں سوال کے بعد۔ وہ آدمی بچے سے کہتا ہے اللہ میاں ڈالر کیسے بھیج سکتے ہیں؟ بچہ کہتا ہے پچھلے سیلاب سے بڑا سیلاب تو بھیج سکتے ہیں۔ پھر آپ کے دامن میں ڈالروں کی بارش، اب صرف تباہی اور بربادی ہی آپ کی آمدنی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ جتنی تباہی اتنی بہتری۔ بیٹے تم تو قیامت کی بات کر رہے ہو، محترم قیامت تو آ چکی ہے۔ اس کی نشانیاں پتہ ہیں آپ کو کیا ہے؟ جب برے لوگ اچھے لوگوں پر حکومت کرنے لگے، جب جھوٹ سچ کو مان دے، جب عدالتیں کسی اور ادارے سے فیصلہ آنے کا انتظار کرنے لگے، جب مولانا وطن کی ماؤں بیٹیوں اور بہنوں کے لیے گندی زبان استعمال کرنے لگے، جیسے ان کی ماں نہیں دونوں باپ تھے۔ تمہیں کیسے معلوم برے لوگ اچھے لوگوں پر حکومت کر رہے ہیں؟ میں آج کی بات نہیں کر رہا ہوں، 75 برسوں کی بات کر رہا ہوں۔ صرف بچوں کی تعلیم پہ دھیان دیں، ایک یونیورسٹی کے بجائے 100 اسکول کھول دیں، بچوں کے ہاتھوں میں کتابیں دے دیں تاکہ مستقبل میں زیادہ اچھے لوگ اچھے لوگوں پر حکومت کر سکیں۔ اچھا یہ بتاؤ بیٹے، ہم اس ملک کو کس طرح ٹھیک کر سکتے ہیں؟ الف بے والے قاعدے سے پے اور این نکال دیں، پھر جو مرضی آئے وہ کریں۔ این نکال دیں، این نکال دیں سے کیا ہوگا؟ جب آپ قاعدے سے این نکال دیں گے تو عسکری غائب، عروج غائب، عدالت غائب، عذاب غائب، عزت غائب، عریاں غائب، عیش غائب۔ اچھا بیٹے اور اگر پے نکال دیں تو پبلک غائب، پریشان غائب، پارلیمان غائب، پیشی غائب، پھر مانگ غائب، پشیمان غائب، پامال غائب، پاکستان غائب۔ بیٹے کچھ اور بتاؤ۔ میں آج کے پاکستان کی کہانی سنا رہا تھا، سب سرگزشت سن چکے، اب چپکے ہو رہو، آخر وہی کہانی میری، تم بھی سو رہو۔ نام تو بتا دو بیٹے اپنا۔ میرا نام محمد علی ہے۔ لڑکا غائب ہو جاتا ہے۔